السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة الماضية نحن درسنا الكلمة وأقسامها، وفي الكلمة هناك اسم وفعل وحرف. فالأول نحن ندرس الفعل، نحن ندرس الأفعال. نحن ندرس الأفعال، والأفعال له ثلاثة أقسام، لها للأفعال ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، الفعل المضارع، وفعل الأمر. فقط أنتم تفهمون في هذا الفيديو تفهمون عن الأفعال الماضية والمضارعة وفعل الأمر. الأول عندنا الفعل الماضي. الفعل الماضي بالأردية أيضا نستعمله فعل ماضي. فنأتي الفعل الماضي هو كل فعل وأنتم تحفظون هذا أيضا. وكل فعل يدل على حصول عمل، في الزمن الماضي. وكل لفظ وكل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. وهذه قاعدة لفعل الماضي. القاعدة لفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. النحو مثال. ما هي الأمثلة؟ نحو مثلا، وأنت تقول خرج محمد. من المدرسة. خرج المعلم من المدرسة. ذهب حامد إلى السوق. جلست أمي أو جلست الطالبة في الفصل. نعم. نحمله مثال. خرج المعلم من المدرسة. ذهب حامد إلى السوق. جلست أو جلست الطالبة في الفصل. جلست الطالبة. هناك
خرج فعل، ذهب فعل، وجلست أيضا فعل، وجلست أيضا فعل. وفي اللغة العربية الفعل يأتي في البداية، الفعل يأتي في البداية لا بعد. القاعدة في اللغة العربية إذا أنت تكون جملة فعلية والفعل يأتي في بداية الجملة، في بداية الجملة لا بعد الاسم. فأما بالإنجليزية فالأول يأتي الاسم، مثلا هو يقول محمد went to bazaar، went to the bazaar. انظروا، فهذا محمد هذا اسم noun، went هذا verb فعل، هذا فعل، هذا اسم. فهمتم؟ الفعل بالإنجليزية جاء بعد الاسم، وأما باللغة العربية الفعل يأتي في البداية. خرج المعلم من المدرسة، ذهب حامد إلى السوق، جلست الطالبة في الفصل، اچھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا اقسام الجملہ، جملے کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی. تو ان 3 اقسام میں سے جملے کی 3 اقسام میں سے یہ دوسری قسم ہے. ہم نے اسم کو چھوڑ دیا ہے، اسم کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم فعل کو لے کے آئے ہیں کیونکہ اس کا استعمال ہم نے پیچھے کتاب میں بھی کر لیا ہے اور آئندہ آنے والے جو اسباق ہیں ہمارے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو یوز کریں گے. فعل کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم فعل کو لے کے آئے ہیں. افعال اس کی 3 قسمیں ہیں. افعال 3 قسموں کا ہوتا ہے. نمبر 1 ہے فعل ماضی ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع، پھر ہوتا ہے فعل امر. ماضی جو ہے وہ پاسٹ کا صیغہ ہوتا ہے یعنی کہ جو گزر چکا ہے، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ آنے والا جو ہے فیوچر میں یا پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یوز کرتے ہیں. فعل امر جو ہے وہ جس میں ہم کسی کو حکم کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، امپیریٹو کہلاتا ہے. تو ہم فعل امر کسی کو ہم حکم کرتے ہیں، کسی کو ہم حکم دیتے ہیں تو وہ فعل الامر کہلاتا ہے. الفعل الماضی، الفعل الماضی، الفعل المضارع، فعل الامری، فعل الامری. تو یہ 3 زمانے ہیں. فعل کی جمع افعال ہے اور یہ افعال ہم 3 پڑھیں گے. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے فعل ماضی پڑھا ہے. فعل ماضی میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ فعل، فعل ماضی جو ہے ہر وہ فعل ہے جو جو زمانہ ماضی کے اندر جو پاس جو گزر چکا ہے اس میں کسی کام کا ہونا وہ ثابت کرتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ جو پیچھے کام ہو چکا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہے. آپ نے یہ قواعد نا زبانی یاد کرنے ہیں. جیسے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی میں نے شیئر کر دیے تھے، تو آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جانے والی اشیاء کو، چیزوں کو دیکھا کریں، سنا کریں، تو تب جا کے آپ کو ان چیزوں کی بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اس نمبر پہ، تو میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیا کروں گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیلی بیسز یا اس کے علاوہ اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ شیئر ہوتی رہیں گی، آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. تو اس سے جو سیکھنے والے لوگ ہیں آپ میں سے تو وہ ضرور اس کو دیکھا کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ کو چیک کرتے رہا کریں، اس کا وزٹ کرتے رہا کریں، بہت فائدہ دے گا. کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا سکھاتے تو کوئی نہ کوئی لوگ سیکھ رہے ہیں. سارے تو نہیں سیکھ رہے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو شوق ہے وہ سیکھ رہے ہیں.
اور بعض اوقات وہ ہمیں میسیج بھی کر دیتے ہیں، کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں جو نا وہ کال بھی کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بھی سمجھا دیں، یہ بھی سمجھا دیں، تو وہ بھی ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اس میں واٹس ایپ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، کال کر کے سبق سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسباق ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ مثالیں بیان کر رہے ہیں فعل ماضی کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ خارجہ ہے، ذہب ہے، جلست ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہیں۔ اور اس میں میں نے بتایا کہ فعل جو ہم فعل استعمال جملہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر فعل ہو، اور فعل سب سے پہلے آتا ہے اور اسم بعد میں آتا ہے، ناؤن بعد میں آتا ہے، ورب پہلے آتا ہے۔ جبکہ انگلش کے اندر کیا ہے، ورب بعد میں آتا ہے اور اسم پہلے آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے جملے میں استعمال کیا محمد went to the بازار، محمد بازار کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ محمد نون اسم پہلے آ گیا اور فعل بعد میں آیا ہے، ورب بعد میں آیا ہے۔ لیکن عربک کے اندر کیا ہے، فعل سب سے پہلے آتا ہے، اسم بعد میں آتا ہے۔ اگر اس کو یہاں پہ بھی لے ہیں تب بھی جملہ صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً جو استعمال کیا جاتا ہے فعل پہلے آتا ہے اور اسم بعد میں آتا ہے۔ خرج نحو کا مطلب مثال ہوتی ہے، مثال کیا ہے جناب، خرج المعلم من المدرسہ، خرج کا مطلب ہوتا ہے نکل گیا کلاس سے، المعلم ٹیچر نکل گیا کہاں سے، من المدرسہ اسکول سے ٹیچر نکل گئے ہیں۔ ذهب حامد الى السوق، حامد جو ہے وہ چلا گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے، بازار، وہ بازار چلا گیا۔ جلست الطالبۃ، آپ اس کو جلست علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جلست الطالبۃ، اگر اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں جلست الطالبۃ فی الفصل، طالبہ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھ گئی، طالبہ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھ گئی۔ یہ ہمارا تھا فعل ماضی۔ تو ابھی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں فعل المضارع کی طرف۔ فعل المضارع وہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس میں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔